اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا حمد پروردگار عالم کے لیے اور ہدیہ درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ ماہ رجب المرجب کی آخری ساعتیں اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو ماہ شعبان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 30ویں رات کی نماز 10 رکعت نماز، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ 10 رکعت نماز جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، اور نماز جناب سلمان فارسی، اس کا پہلے تذکرہ ہو چکا، اول رجب، اوسط رجب اور آخر رجب۔ تو یہ 2 نمازیں انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں 30ویں شب کے اعتبار سے انجام دی جائیں گی، اگر رویت کا اعلان نہ ہوا ہو شعبان کے چاند کے اعتبار سے۔ اور ابھی تک تو اعلان ہوا نہیں چاند کے حوالے سے، اس لیے اس امید کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آج یہ آخری رات ماہ رجب کی ہوئی تو یہ اعمال اس لحاظ سے کرنے ہوں گے، اور اگر چاند کا اعلان ہو گیا تو پھر آپ کو اعمال ماہ شعبان کی پہلی شب کی مناسبت سے کرنے ہوں گے۔ ماہ شعبان کی پہلی شب میں کافی نمازیں بیان ہوئیں، جن میں سے ایک نماز ہے 12 رکعت، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص۔ 30ویں رات کی نماز 10 رکعت ہے، اور اس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص ہے۔ اور اگر شعبان کی آج پہلی رات ہو جائے اعلان کے بعد، اور آپ کو یقین آ جائے اعلان رؤیت ہلال پر، تو پھر نماز آپ پڑھیں گے پہلی شعبان کی رات کی نماز۔ یہ نماز ہے 12 رکعت نماز، اور اس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ شعبان درود کی تلاوت کثرت سے، استغفار کی تلاوت کثرت سے، مخصوص صلوات چوتھے امام کی بیان کی ہوئی، مناجات شعبانیہ کے بیان، انشاءاللہ شعبان کی برکتوں کے بیان کے لیے بھی آپ کی خدمت میں مسلسل حاضری دیں گے۔ اگر چاند 30 کا ہو جاتا ہے اور کل کا روزہ رجب کا رکھا جائے تو بیان کر رہا ہوں، اور اگر کل شعبان کی پہلی تاریخ ہو جائے تو پھر اس کی مناسبت سے روزے کی نیت تبدیل ہو جائے گی۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جو ماہ رجب میں 30 دن روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے منادی ندا دیتا ہے، اے عبد خدا، تیرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اب نئے سرے سے عمل شروع کر۔ اللہ اسے ساری بہشتیں عطا فرماتا ہے، ہر جنت میں سونے کے 40,000 شہر اس کے لیے، ہر شہر میں 40 محل، ہر محل میں 40,000 گھر، ہر گھر میں 40,000 دسترخوان، ہر دسترخوان پر 40,000 کاسے رکھے ہوئے، اور ہر کاسے میں، برتن میں 40,000 قسم کے کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوں گی، ان کے رنگ اور بو بھی الگ الگ۔ ہر گھر میں 40,000 سونے کے تخت ہوں گے، ان تختوں کی وسعت 2,000 بائے 2,000، چوڑائی اور لمبائی 2,000 ہاتھ کی ہوگی۔ ہر تخت پر پاکیزہ حوریں ہوں گی، جس کی پیشانی پر 3 لاکھ نورانی زلفیں ہوں گی، ہر زلف کو 1,000 چھوٹی خدمتگار کنیزوں نے اٹھا رکھا ہوگا، وہ اسے مشک اور عنبر سے معطر کر رہی ہوں گی، تاکہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے والے اس کے پاس آئیں۔ یہ سب کچھ اس شخص کے لیے تو رجب کا پورا مہینہ اب 29 ہو جائیں یا 30 ہو جائیں، پورا مہینہ کہا جائے گا کہ پورا مہینہ ہو گیا۔
کہ روزے رکھے اس کے لیے کہا گیا یا رسول اللہ اگر کوئی کمزوری یا کسی اور علت کی وجہ سے نہ رکھ سکے سارے روزے تو کیا کرے؟ فرمایا اس ثواب کو لینے کے لیے صدقے کے طور پر ہر روز مسکین کو روٹی کھلائے۔ آپ فرماتے مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ہر روز صدقہ دیں تو جو کچھ اس میں نے کہا ہے آپ فرماتے اس سے زیادہ ملے گا۔ زمین و آسمان پر رہنے والی تمام مخلوق جمع ہو کر جنتوں میں اسے ملنے والے فضائل اور درجات کے 10ویں حصے کے اجر و ثواب کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ کہا گیا یا رسول اللہ جو شخص صدقہ بھی نہ دے سکے تو کیا کرے؟ فرمایا پھر ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے تسبیحات کی تلاوت کرے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکی۔ مجھے تو یہ ثواب پڑھ کر دل چاہ رہا ہے کہ آج چاند نہ ہو تاکہ کل کا روزہ رجب کا اور نصیب ہو جائے، پھر دل چاہتا ہے چاند ہو جائے تاکہ نور امام حسین کا دن قریب آ جائے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر درود نکلے، رجب کا آخری دن ہو تو درود نکلے، شعبان کا پہلا دن ہو تو درود نکلے۔ خدا ہم سب کے اعمال، رجب کی دعائیں، شعبان کے لیے توفیقات مرحمت فرمائے، الہی آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔